بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میرے بہت سارے احباب کو، میری ویڈیوز دیکھنے سننے والوں کو اس چیز کا شدت سے انتظار تھا کہ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں، اس کے عملیات کے بارے میں کوئی ویڈیو منظر عام پر آئے۔ آج الحمدللہ سورہ یاسین کی باری آ گئی۔ سماعت فرمائیے۔ سورہ یاسین ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 36ویں نمبر کی صورت ہے، 36۔ یاسین آپ مختصر انداز میں، مختصر الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کا نام یاسین ہے۔ تخلیق کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لکھا۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی یہ اللہ کا کلام یہ گواہی دے رہا ہے، انک لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولویت کو، اولیت کو، آخریت کو، ظاہر اور باطن کو سمجھنے سے قاصر ہے تو اس کی اپنی کوتاہ نظری اور کوتاہ فہمی ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یاسین، یعنی آپ کے سراپا سے ہوئی۔ قسم ہے یاسین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سراپا کی، آپ کے عمر کی، آپ کے جسم کی، آپ کے جسم و جان کی قسمیں کھا کھا کر کون کون سی باتیں نہیں بتائی۔ لعمرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، والضحیٰ آپ کے چہرہ پاک کی قسم، واللیل آپ کے زلفوں کی قسم، مزمل، مدثر، طٰہٰ، کیا کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریف و توصیف نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے، یعنی سورہ یاسین کو، اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور ایک دفعہ پڑھنے سے 12 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دفعہ پڑھنے سے 12 قرآن کا، اور جب سورہ یاسین کو 7 دفعہ پڑھا جائے تو کتنے قرآن پاک کا ثواب ملے گا؟ 84 قرآن پاک کا۔ یہ اس کی عظمت ہے یا نہیں؟ اگر مرض الموت میں مبتلا شخص کے پاس اس کو پڑھا جائے، اور جیسے رواج ہے عرفاً سورہ یاسین سکرات الموت کے طاری شدہ بندے کے پاس، انسان کے پاس پڑھی جاتی ہے جب اس کی جان کنی کا وقت ہوتا ہے، اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو پڑھا جاتا ہے، تو اس کے تمام حروف کے 12 گنا، اس کے اعداد کو بھی دیکھیے اور اس کے حروف کو بھی دیکھیے۔ اعداد اس کے ہیں 2,21,410، تو ان کے حروف کی تعداد کے 12 گنا زیادہ فرشتے نازل ہو کر مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، مرنے والے کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جو وہاں موجود ہوں گے اور نماز جنازہ میں اور کفن دفن میں شریک ہوں گے، ان سب کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور سکرات الموت کے وقت مریض یا اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی پڑے گا تو رضوان بہشت، جنت کے فرشتے، جنت کے فرشتے، بہشت کے فرشتے جس کا نام رضوان ہے، اس کے لیے جنت سے جام کوثر لے کر آتے ہیں، شربت لے کر آتے ہیں،
جسے وہ بستر پر لیٹے ہوئے پیے گا اور سیراب ہو کر مرے گا۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر سورہ یاسین کی تلاوت روزانہ کرے گا تو دنیا اور آخرت کی بلائیاں ملیں گی۔ یہ اس کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کو دل کہا جاتا ہے قرآن کا۔ جس طرح انسان کے اندر دل اگر نہ ہو تو جسم بیکار ہے، تو اسی طرح دل کی جتنی حفاظت کی جائے گی اتنے جسم مضبوط اور قوی ہوگا۔ اس طرح سورہ یاسین کو جس اہمیت، جس عظمت اور جس بزرگی اور جس شان سے دیکھا جائے گا، لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، اس کی تمام حاجات، تمام مرادیں، تمام پریشانیاں، تمام مشکلیں، یہ اس کے پڑھنے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ وہ کون سا ایسا کام ہے، وہ کون سی ایسی بیماری ہے، وہ کون سی ایسی حاجت ہے، وہ کون سی ایسی بندش اور رکاوٹ ہے جو سورہ یاسین کے پڑھنے سے پوری نہ ہو اور دور نہ ہو۔ موتیا آنکھوں میں اتر آئے تو سرما پر دم کر کر پڑھ کر اس کو آنکھوں میں لگائیں، اللہ کے کرم سے آنکھوں کی حفاظت ہوگی۔ دل کے امراض میں کوئی مبتلا شخص اختلاج قلب پڑھنا شروع کر دے، وہ جو 7 مبین والا وظیفہ ہے، ایک مبین سے پھر پلٹ کر پیچھے، پھر دوسری مبین سے پلٹ کر پیچھے، یوں 7 مبینیں 7 دفعہ پڑھنے سے، پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دل کے مسائل آج ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے جو آپریشن تھیٹر سے ہو کر بھی واپس آئے ہیں، پیسے نہیں تھے یا کوئی اور وجہ تھی یا کوئی اور سبب تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے پڑھنے اور اس کی برکت کی وجہ سے ان کو اس دل کے امراض سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ عمل 11 دن تک جاری رکھے۔ دل کے امراض کا حامل شخص جس کو دل کے امراض ہیں وہ 11 دن تک اس عمل کو جاری رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دیں گے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے روزانہ سورہ یاسین کو عشاء کے بعد 7 دفعہ پڑھا جائے، قرض کی ادائیگی کا سبب بن جائے گا۔ اگر دودھ پلاتی عورت بچوں کو، جانور کوئی دودھ دینا کم کر دے تو سورہ یاسین باوضو کسی چینی کی پلیٹ پر یا کاغذ پر لکھ کر گول کر اس کو پلا دے عورت کو یا دودھ دینے والے کسی بھی جانور کو، تو اس کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ قضائے حاجات کے لیے بہت سارے اس کے طریقے ہیں، بہت سارے۔ 3 دن متواتر سورہ یاسین کو 72 بار پڑھ لے 3 دن میں، تو انتہائی مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہوتی ہے۔ ہر بندے نے اپنے طریقہ کار کے مطابق لکھا ہے، جو جو اس کا عمل ہے۔ بعض لوگ ہیں اس کے شروع میں درود ابراہیمی پڑھ کر لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ پڑھے اور پھر یاسین کو شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے شفاء امراض کے لیے یہ آ کہ یاسین 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 100 بار پڑھے اور پھر یاسین والقرآن حکیم سے شروع کر کے جب سلام قول من رب الرحیم پر پہنچے تو پھر سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم 100 بار پڑھے اور آخر پہ جا کر ختم کر کے پھر یاسین 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 کو 100 بار پڑھے، پانی پہ دم کرے، مریض کو پلائے حاجت کے پورا ہونے کے لیے۔ اور یہ میرا اپنا مجرب شدہ عمل ہے۔ جو جسمانی امراض میں کسی درد میں مبتلا ہوں تو درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر، سر پہ ہو، سینے پہ ہو، پیٹ میں ہو، جہاں بھی جسم میں درد ہو، یاسین 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 کو 100 بار پڑھے، سلام قول من رب الرحیم کو 100 بار پڑھے اور پھر سورت کو ختم کر کے پھر یاسین یاسین کو 100 بار پڑھ کے دم کرے تو مریض سے پوچھ لیں پھر درد کدھر کیا ہے۔ تجربہ شرط ہے، کر کے دیکھ لیں۔ اسی طرح قضائے حاجات کے لیے بھی دل کو نرم کرنے کے لیے بعض لوگوں کے دل کے اندر بڑی شکاوت، بڑی سخاوت، بڑی شدت، بڑی سختی ہوتی ہے، ان کو رونا تک نہیں آتا، اور اللہ کی یاد میں رونا، ایک آنسو بہانا، مکھی کے سر جتنا بھی آنسو نکل آئے وہ آپ سمجھے کہ 7 سمندر کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رونے والی آنکھ بڑی پسند ہے، اور اللہ کے خوف سے رونے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سائے میں جگہ دے گا جب کہ اس کے سائے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ 7 اشخاص ہیں
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ سورہ یاسین کو کسی کاغذ پر، کسی پلیٹ پر، چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پینا شروع کر دے، اس کا دل نرم ہو جائے گا، رقت آمیزی اس کے اوپر طاری ہو جائے گی۔ کوئی بات کریں تو اس کے دل پر اثر کرے گی۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہو، رحمت کی بارش چاہیے، بارشیں نہ ہو رہی ہوں تو خشک سالی کے لیے، نجات کے لیے سورہ یاسین 75 بار پڑھیں، مل کر بیٹھ کر پڑھ لیں، مل کر بیٹھ کر چند اشخاص پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت نازل کرے گا اور کھیتیوں کو خوب سیراب کرے گا، خوب پھل پھول آئیں گے، اللہ اجناس وغیرہ بے شمار ہوں گے۔ کسی بندے کی کوئی قید سے رہائی چاہتا ہو، نہ حق ہو یا واقعی اس کو قید کر دیا گیا ہو، تو سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دے۔ علامہ ناصری فرماتے ہیں، تفسیر ناصری کے مفسر لکھتے ہیں کہ مجھ پہ قومہ طاری ہو گیا۔ ایک بیماری ہوتی ہے نا، بندہ بے ہوشی میں چلا جاتا ہے، کومے میں چلا گیا، لوگوں نے کفن دفن کر کے ان کو قبر میں لٹا دیا۔ فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آیا تو دیکھتا ہوں ہر طرف تنگی تنگ تاریک جگہ ہے، ادھر ہاتھ لگا ادھر ہاتھ لگا، محسوس ہو رہا ہے کہ قبر میں ہوں۔ تو فی الفور مجھے وہ بات یاد آئی کہ سورہ یاسین ساری زندگی اس کی فضیلتیں بیان کرتے، لکھتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، کیوں نہ بیٹھ کے شروع کر دو، 40 بار پڑھنا سورہ یاسین۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، 39ویں مرتبہ شروع کیا، دیکھا کہ میری قبر سے ایک تختے کو، ایک پھٹے کو، ایک پڑی کو ہٹا دیا گیا اور کوئی روشنی نظر آئی۔ 39ویں بار پر جب پہنچا اور جب انہوں نے تختہ ہٹا کے میرے کفن کو کھینچا تو اندر سے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈر کے بھاگ گئے، کفن چور تھے، کوئی مر گیا، کوئی ڈر گیا، کوئی بھاگ گیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قبر کی اندھیر کوٹھڑی سے بھی نجات دلا لی۔ کومے کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں لوگوں نے اس کو مردہ سمجھ کے کیا کر دیا تھا، دفن کر دیا تھا۔ اتنی مشکل اور اتنی تاریک جگہ سے واپس آنا، یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کی عظمت اور فضیلت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مال و دولت چاہیے، عزت و شہرت، تو مسلسل اس کو پڑھتا رہے سورہ یاسین کو۔ اور ایک معمول ہے صبح کی نماز پڑھ کر مصلی پہ بیٹھ کر اپنا رخ مشرق کی طرف کر کے، مصلی سے اٹھنے نہ پائے، وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا رخ تبدیل کر کے مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات زندگی کو اپنے پردہ غائب سے حل کرتا رہے گا اور اس کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ میری ضروریات کہاں سے کس طرح پوری ہو رہی ہیں۔ رزق کی فراوانی ہوگی، حاجات کی برابری ہوگی، ہر کام کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر حاجت برابری کے لیے سورہ یاسین کو روزانہ فجر کے بعد ایک بار پڑھ لیا کرے۔ اور جو بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتایا، قبلہ کی طرف منہ کرے نہیں بلکہ پیٹھ کرے، قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے مشرق کی طرف، جو بھی جس کا قبلہ بنتا ہے، ذرا بہرحال مشرق کی طرف منہ کر کے اس کو پڑھے اسی مصلی پہ بیٹھ کر فجر کی نماز کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہے، رزق کے اندر خیر و برکت عطا فرماتا ہے، شفائے کاملہ دیتا ہے، حاجات اور شفائے امراض اس کے اندر بند ہیں۔ وہ پہلے بھی ایک بات کرتی تھی، میرا ایک جاننے والا تھا، وہ خاک شفا، کربلا کا پانی، مدینہ پاک کا پانی، اس کی خاک، اس کی شفا، یعنی کون کون سی مقدس جگہ کی اس نے چیزیں اکٹھی نہیں کی ہوئی تھی، دم کر کے دیتا۔ وہ کہتا تھا اس کو کھانے استعمال کے بعد بھی اگر شفا نہ ملے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں کوئی لکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ سورہ یاسین اور قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد بھی اگر کسی کی حاجت نہ ہو تو وہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خوش قسمتی کی دعا کرتا رہے کہ اللہ اس کی قسمت کو 4 چاند لگا دے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے۔ اگر کوئی بندہ اس کو لکھ کر، عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر سفید کاغذ پہ، اس کے اوپر لکیریں لگی ہوئی نہ ہوں،
کاغذ تو ویسے ہی سفید ہوتا ہے، پیلے نیلے کالے رنگ کے بھی ہوتے ہیں، ہر رنگ کے اوپر لکھنے کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس سفید کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی غائبانہ طور پر اس کی ہر حاجت کو، اس کی ہر مشکل کو، اس کی ہر منزل کو ترقی عطا کرے گا۔ یہ بالکل حق اور سچ بات ہے۔ عاملین اور کاملین نے اس کی ہر آیت کی فضیلت، ہر جز کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنے کا طریقہ، کیونکہ پوری سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، ایک ایک آیت کی، ایک ایک جز کی، ایک ایک حرف کی۔ اور جس طرح شمس المعارف کے مصنف شیخ بونی علیہ رحمہ ابو العباس نے لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی آیت ہے جس کے اتنے حروف ہیں، 16 حروف ہیں، اس کے اوپر نقطے اتنے آتے ہیں، نیچے نقطے اتنے آتے ہیں۔ سلام قول من رب الرحیم، اس کو اگر 432 مرتبہ پڑھا جائے صرف اس آیت کو، تو یہ سمجھے کہ مجھے پھر کسی اور چیز کے پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، اس کو پڑھنا شروع کرتے، صرف یاسین 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 کی رٹ لگانا شروع کرتے، پڑھنا شروع کر دے۔ جو طریقہ بتایا ہے نا، 100 بار پڑھے، 1000 بار پڑھے، اس اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے میری مشکلات کو آسان کرے گا، میری روحانی ترقیاں بلند کرے گا، اور میری ہر حاجت کو پوری کرے گا۔ تو آپ دیکھ لیں، اسی طرح مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی، یعنی دنیا کا کوئی ایسا کام جو بندے کو درپیش آئے تو اس کا حل سورہ یاسین میں تلاش کرے، ہر آیت کو بطور فعال سمجھ کے اس کو ادا کرنا شروع کرے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر برکت عطا فرماتا ہے، اور کسی بھی بندے کو ناکام اور نامراد نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اس کی عظمت کے گن گاتی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس کے ساتھ عقیدت، محبت اور عشق رکھنے کی وجہ سے یہ تمہاری سفارشی بن جائے گی، جس طرح سورہ ملک کے بارے میں ہے نا کہ اس کے پڑھنے والے کو اس کو عذاب نہیں دے گی، قبر کے چاروں طرف سے جہاں بھی عذاب کے فرشتے آئیں گے اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی، یہ میرا تلاوت کرنے والا تھا، یہ میرا قاری تھا، یہ میرا پڑھنے والا تھا، یہ میری حفاظت کرنے والا تھا، میں تو عذاب کو اس کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دوں گی۔ اسی طرح قرآن کی مختلف آیات، مختلف صورتیں اور مختلف جزیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کی سفارش کریں گی کہ یہ بندہ مجھے پڑھنے والا تھا، میری حفاظت کرنے والا تھا، اور مجھ سے عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔